وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة ان اللہ خبیر بما تعملون قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير بے شک مومنوں کا تو کہنا ہی یہی ہوتا ہے جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کریں کہ وہ کہیں سمینا واتوانا۔ مومنوں کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ جب انہیں اللہ اور رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا، اور ایسے ہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، اللہ ہی سے ڈرے، اللہ سے تقوی رکھے، تو ایسے ہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ اللہ کی پکی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اگر آپ انہیں حکم دیں تو وہ ضرور جہاد کے لیے نکلیں گے۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے تم قسمیں نہ کھاؤ بلکہ تم معروف طریقے کے مطابق اطاعت کرو۔ منافق قسمیں تو بڑی کھاتے لیکن جب جہاد پر نکلنے کا موقع ہوتا تو گھروں میں بیٹھ جاتے۔ تو ہمیں تمہاری قسمیں نہیں چاہیے، جیسے مسلمان اطاعت کرتے ہیں ویسی اطاعت مطلوب ہے۔ یقیناً اللہ تعالی خبردار ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ ان سے کہہ دیجیے اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی رسول کی اطاعت کرو۔ اگر تم پھر جاؤ تو رسول کے ذمے تو وہی ہے جو اس پہ ذمہ داری ڈالی گئی، اور تمہارے اوپر وہ ہے جو تم پہ ذمہ داری ڈالی گئی۔ رسول پر ذمہ داری ڈالی گئی تھی تبلیغ کی، اور لوگوں پہ ذمہ داری ڈالی گئی تھی عمل کی۔ تو آپ اپنی ذمہ داری کے مکلف ہیں، اور اپنے اعمال کا ہر کوئی شخص جو ہے وہ ذمہ دار ہے۔ اور اگر تم نبی کی پیروی کرو گے تو تم سیدھے راستے پر ہو جاؤ گے، اور رسول پر تو صرف واضح طور پر پہنچا دینا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا جو تم میں سے ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل بھی کیے کہ ان کو زمین میں خلافت عطا کرے گا، جیسے ان لوگوں کو خلافت عطا کی تھی جو اس سے قبل تھے، اور ان کے دین کو مضبوط کرے گا جو اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے، ان کے خوف کو امن میں بدل دے گا۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب مسلمان
मुआशी तंगदस्ती का शिकार थे। मदीने के बाहर खौफ व हरास की कैफियत थी। कोई काफिला या मुसाफिर डाकुओं और राहजनों से महफूज न था। इन हालात में अल्लाह ताला ने एक पेशीन गोई की और अगले ही चंद सालों में वो पेशीन गोई हरफ व हरफ पूरी हो गई। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को ऐसी बादशाही अता फरमाई जो कि हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान और हजरत अली के बाद भी, खिलाफत राशिदा के बाद भी 1000 साल तक कायम रही। जब तक मुसलमान अल्लाह के रास्ते पर चलते रहे, अल्लाह ताला भी उन्हें इक़्तिदार से नवाजते रहे। लेकिन जब उम्मत मुस्लिमा बहैसियत मजमूई गुनाहों का शिकार हो गई, अल्लाह की नाफरमानी का शिकार हो गई, वो भी जिल्लत के गड़े में गिर गई। अब आज इस वक्त मुसलमान इंतहाई जिल्लत का शिकार है, बल्कि आज तो मुसलमान अल्लाह के गजब का शिकार हैं। अल्लाह ताला बार बार उन्हें सजाएं देता है, उन्हें बार बार अपने अजाब के कोड़े बरसाता है, लेकिन मुसलमानों को असर नहीं होता। अल्लाह ताला तो हमें नेकी करने की तौफीक दे। अल्लाह ताला तो हमें अपने बंदे बना ले। अल्लाह ताला हमें अपनी और अपने रसूल की अताअत की तौफीक अता फरमा, और अल्लाह ताला हमें अपने उन नेक बंदों में शामिल फरमा ले जिन्हें तूने दोज़ख से आजाद कर देना है। अपने फरमा बरदार बंदों में हमें शामिल फरमा। अल्लाह ताला ने उन लोगों से जो ईमान लाए तुम में से और जिन्होंने नेक अमल किए, वादा किया कि उन्हें वो जमीन में खिलाफत अता करेगा जैसा कि उन लोगों को खिलाफत अता की थी जो तुमसे पहले थे, और उनका दीन उनके लिए मजबूत कर देगा जो अल्लाह ने उनके लिए पसंद किया था, यानी दीन इस्लाम, और उनके खौफ को अमन में बदल देगा। अल्लाह ताला ने आपकी जिंदगी में ही इतना गलबा अता फरमा दिया कि अरब अमन का गहवारा बन गया। हजरत उस्मान के जमाने में इस कदर माली आसूदगी हासिल हो गई कि लोग ज़कात लेकर निकलते थे मगर कोई कबूल करने वाला ना मिलता था। अमन ऐसा नसीब फरमाया कि हजरत अदी बिन हातिम कहते हैं, मैंने हीरा से चलकर काबा का तवाफ करने वाली औरत देखी जो कि अल्लाह के सिवा किसी से ना डरती थी, इतना अमन व अमान था, और वो मेरी इबादत करेंगे, मेरे साथ किसी को शरीक ना ठहराएंगे, और जो कोई इसके बाद कुफर करेगा तो ऐसे लोग ही फासिक हैं। नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, रसूल की अताअत करो, शायद कि तुम पर रहम किया जाए। और काफरों के मुतालिक ये ख्याल न कीजिए कि वो जमीन में अल्लाह को आजिज कर देंगे। इनका ठिकाना आग है और वह बड़ा बुरा ठिकाना है। ए लोगों जो ईमान लाए हो, वो तुम्हारे गुलामों और वो लड़के जो अभी बालिग नहीं हुए, उन चाहिए कि वो तुमसे दिन में 3 बार इजाजत लेकर घरों में दाखिल हुआ करें, नमाज फजर से पहले और जोहर के वक्त जब तुम अपने कपड़े उतारते हो, और इशा के वक्त भी। अब पिछला वही मौजू आ रहा है। घरों के अंदर के जो बच्चे हैं और जो खादिम हैं उनके लिए भी लाजमी है कि 3 औकात में वो मियाँ बीवी के जो प्राइवेसी के कमरे हैं उनमें इजाजत लेकर दाखिल हों, ताकि ऐसा ना हो कि बच्चे अपने घर से ही बेहयाई सीखें। माँ वालिदैन को भी चाहिए कि वो अपने बच्चों को इस बात की तरबियत दें, बच्चों को ये सिखाएं कि उन्होंने वालिदैन के कमरे में इजाजत लेकर आना है इन 3 औकात में। और इन 3 औकात के अलावा वालिदैन को खुद मोहतात होना चाहिए कि वो किसी वक्त भी किसी गलत हालत में ना हो। ना तो तुम पर कोई गुनाह है और ना उन पर कोई गुनाह है। इसके बाद अगर वो बगैर इजाजत के आ जाएं, वो तुम पर बहुत आने जाने वाले हैं। इसी तरह अल्लाह ताला तुम्हारे लिए अपनी आयात को खोल खोल कर बयान करता है, और अल्लाह ताला तो जानने वाला और हिकमत वाला है। और जब बच्चे तुम में से जवानी को पहुंच जाएं, तो वो भी वैसे ही इजाजत लिया करें जैसे कि इससे कबल बड़े इजाजत लेते रहे हैं। इसी तरह अल्लाह ताला तुम्हारे लिए अपनी आयात को खोल खोल कर बयान करता है, और अल्लाह ताला तो जानने वाला और हिकमत वाला है। और बैठ रहने वाली औरतें जो कि निकाह की उम्मीद नहीं रखती, उन पर कोई गुनाह नहीं कि अगर वो अपने कपड़े उतार दें, अपनी जीनत को जाहिर करने वाली ना हो। जब एक औरत की उम्र इतनी हो जाए कि उसकी जिनसी ख्वाहिशात खत्म हो जाएं, और वो अगर अपने हिजाब के कपड़े उतार दे,
تو उस पर कोई गुनाह नहीं है। औरत के जो सतर के कपड़े हैं उनको तो उतारने की कभी भी इजाजत नहीं है। औरत का सारा जिस्म सतर है। आपको पता है जब औरत नमाज पढ़ती है तो सर से लेके उसे पांव तक ढांपना होता है। औरत के लिए औरत का सतर घुटने से लेकर नाफ तक है। औरत के लिए औरत का सतर घुटने से लेके नाफ तक है। और इन अहकामात में अगर कोई गुंजाइश है तो सिर्फ इतनी कि औरत अपने महरम रिश्तेदारों के सामने, महरम रिश्तेदारों से मुराद जिनसे निकाह नहीं हो सकता, जिनके सामने उसे जीनत जाहिर करने की इजाजत दी गई थी, अपने महरम रिश्तेदारों के सामने किसी जरूरत के तहत जिस्म का इतना हिस्सा खोल सकती है जो घर के काम करने के लिए जरूरी होता है। जैसे बाज़ औक़ात पांचे जरा ऊंचे कर लिए, पिंडलियों तक कर लिए, या बाज़ औक़ात ये कफ बाजू ऊपर चढ़ा लिए, ये घर के महरम मर्दों के लिए। बाकी अगर औरत इस वक़्त तक पहुंच जाए कि उसकी ख्वाहिशात खत्म हो चुकी हों तो फिर वो अगर हिजाब नहीं भी लेती और अपनी जीनत को नहीं छुपाती तो उसके लिए इजाजत है। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि अल्लाह ताला ने यहाँ पे किसी उम्र की कैद नहीं लगाई, न 60 साल की, न 50 साल की, न 70 साल की। असल में ये हालात होते हैं, बात लोग 75 साल की उम्र में भी अपने आप को उन्होंने बड़ा अच्छा मेंटेन किया होता है, पैन ओढ़ रहे होते हैं, अपनी जीनत का ख्याल कर रहे होते हैं। ऐसी हालत में 75 साल की उम्र में भी इंसान को अपनी जीनत को छुपाना लाजमी होगा। आप मलका एलिज़ाबेथ को देखिए, ये पीछे उन्होंने ओलंपिक गेम्स का इफ्तिताह किया है। अब उसकी उम्र जो है मेरा ख्याल है इस वक्त 90 से तो शायद बढ़ चुकी हुई है, लेकिन आप देखें पहनना ओढ़ा आज भी होता है। तो इसका ताल्लुक इस बात से है कि जब कोई औरत अपनी जीनत करना बंद कर दे, अपना जो है अपना ख्याल रखना खत्म कर दे, तो ऐसी औरतें अगर अपनी जीनत के कपड़े ना भी पहने, हिजाब ना भी इख्तियार करें तो उन्हें इजाजत है, लेकिन इस शर्त के साथ कि अपनी जीनत को जाहिर ना करें। और अगर वो पाक दामनी इख्तियार करें, हिजाब इख्तियार कर लें तो इनके लिए ये ज्यादा बेहतर है। और अल्लाह ताला तो सुनने वाला और जानने वाला है। इसीलिए आपने अपनी नानियों दादियों को देखा होगा कि वो मौत तक हिजाब की पाबंदी करती ही रहती हैं, क्योंकि बेहतर तरीका यही है। वो इजाजत है कि अगर कोई औरत इस हद को पहुंच गई है कि अपने जीनत नहीं करती, उसने अपने आप को छोड़ दिया हुआ है, तो फिर वो ना भी अपने जीनत अपने हिजाब के कपड़े ना भी पहने तो उसके लिए इजाजत है। ना तो अंधे पर कोई गुनाह है, ना लंगड़े पर कोई गुनाह है, और ना ही मरीज पर कोई गुनाह है, और ना ही तुम्हारी अपनी जानों पर कि तुम अपने घरों से खाना खाओ। अब ये है कि जब हिजाब के अहकामात आ गए तो लोगों को ये फिक्र पैदा हुआ कि अब तो हमारी मुआशरती जिंदगी मुतासिर होती है। आपको पता है हमारे यहाँ भी सबसे ज्यादा लोगों को यही फिक्र होता है कि बहू अगर देवर से भी पर्दा करेगी तो फिर इकट्ठे कैसे बैठ सकेंगे सारे के सारे। तो ये ख्याल तब भी पैदा हुआ कि अगर इन हिजाब के अहकामात से हमारी मुआशरती जिंदगी तो मुतासिर नहीं होगी, तो अल्लाह ताला ने ये वाली आयत उतारी और उस आयत के शुरू में ये बता दिया कि जो लंगड़े हैं या मरीज हैं या माजूर शख्स हैं, उनकी जिम्मेदारी तो मुआशरे को उठानी चाहिए, क्योंकि उनकी माजूरी जो है वो उनको इस बात का हकदार बनाती है कि मुआशरा उनकी जिम्मेदारी उठाए। उनकी माजूरी, उनकी बीमारी और उनकी जो जरूरत है वो उन्हें इस बात का हकदार बनाती है कि वो तुम्हारे घर से खा सकते हैं। मुआशरे को उनकी जिम्मेदारी उठानी चाहिए। और तुम्हारे ऊपर ये गुनाह नहीं है कि तुम अपने घरों से खाओ या अपने बाप दादा के घरों से खाओ या अपनी माओं के घरों से खाओ या अपने भाइयों के घरों से खाओ या अपनी बहनों के घरों से खाओ या अपनी चचाओं के घरों से, अपनी फूफियों के घरों से, अपने मामुओं के घरों से, खालाओं के घरों से, या जिनकी चाबियों के तुम मालिक हो, या अपने दोस्त के घर से तुम खा सकते हो। अब अल्लाह ताला ने बताया कि इन सारे रिश्तेदारों के साथ तुम बैठ के खा सकते हो, लेकिन ये आप नोट कर लीजिए कि ये तमाम वो रिश्ते हैं जिनके साथ हिजाब का ताल्लुक नहीं है।
जो कि महरम रिश्ते हैं, जिनके साथ निकाह नहीं हो सकता, इनका वो कराबत होना ही इस बात का हक है कि इंसान उसके घर से खा सकता है, चचा के घर से, फूफी के घर से, खाला के घर से, मामू के घर से, बाप और माँ के घर से, और यहाँ पे बहनों भाइयों के घर से। बाज लोगों को आपने देखा होगा कि वो बेटियों के घरों से नहीं खाते। यहाँ पे अब बेटियों और बेटों का घर का जिक्र ही नहीं हुआ। उसकी वजह यह है कि बेटियों और बेटों के घर तो अपने ही होते हैं। हिंदू रवायात के तहत हमारे यहाँ पे एक तसव्वुर पैदा हो गया कि बेटी के घर से नहीं खाना, बेटी को तो बस देते ही रहना है। हमारी शरीयत इस चीज की तायद नहीं करती। और या अपने दोस्त के घर से भी तुम खा सकते हो, तुम पर कोई गुनाह नहीं कि तुम मिलकर खाओ या अलहदा अलहदा खाओ। वैसे अलहदा खाने की भी इजाजत है, लेकिन अगर मिलकर खाया जाए तो उसमें बरकत ज्यादा होती है। तुम जब किसी घर में दाखिल हो तो अपने घर वालों को सलाम करो। ये अल्लाह की तरफ से मुबारक और पाकीज़ा तोहफा है। कौन सा? अस्सलामु अलैकुम का तुम पर सलामती हो। इसी तरह अल्लाह ताला तुम पर अपनी आयत को खोल खोल कर बयान करता है ताकि तुम अकल करो। बेशक मोमिन तो वो लोग हैं जो अल्लाह पर ईमान लाए, उसके रसूल पर ईमान लाए, और जब वो रसूल के साथ किसी ऐसे मामले में होते हैं, किसी इज्तिमाई मामले में होते हैं, तो वो नहीं जाते जब तक कि उससे इजाजत नहीं ले लेते। बेशक जो लोग तुमसे इजाजत लेते हैं ये वही लोग हैं जो अल्लाह और उसके रसूल के साथ ईमान लाते हैं। इज्तिमाई मफाद के मसाइल, मसलन जिहाद या मस्जिद की तामीर या इस जैसे मिलते जुलते मसाइल जो हैं, उनमें आपकी जानिब से अगर इजाजत मिल भी जाए तो जाती मफाद को इज्तिमाई मफाद पर तरजीह देनी चाहिए। जो लोग आपसे इजाजत मांगते हैं ऐसे ही यही वो लोग हैं जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाते हैं। जो मुनाफिक थे, आपको पता है, वो तो चुपके से ही खिसक जाते थे, और जब वो तुमसे अपने किसी काम के लिए इजाजत मांगे तो आप उनको जिनको चाहें उनमें से इजाजत दे दें और उनके लिए अल्लाह से इस्तिगफार कीजिए। असल बात यह है, जब किसी भी इज्तिमाई मामले के लिए गौर व फिक्र हो रहा हो तो हर इंसान को चाहिए कि वो अपने जाती मफाद को छोड़ दे और इज्तिमाई मफाद को सामने रख ले। उस वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी अगर कोई ऐसी मीटिंग हो रही है तो इंसान को चाहिए कि साहिब मजलिस से, साहिब सदर से इजाजत लेकर जाए, और अगर वो उनको इजाजत दे दें तब भी बेहतर है, ना भी इजाजत दें तब भी उनको इस चीज का हक हासिल है। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जब ये मोमिन लोग आपसे अपनी बात किसी काम के लिए इजाजत मांगे, चाहे तो आप इन्हें इजाजत दें और चाहे ना दें, और इनके लिए अल्लाह से इस्तिगफार कीजिए, इसलिए कि उन्हें रुकना चाहिए था। उन्हें अपने इज्तिमाई मफाद को अपने जाती मफाद पर तरजीह देनी चाहिए थी। लेकिन इस्लाम चूंकि इंसान की मजबूरियों के साथ साथ चलता है, बाज़ औक़ात कोई ऐसी जिम्मेदारी होती है, बच्चा बड़ा शदीद बीमार है जिससे गफलत मुनासिब नहीं है, तो ऐसे मौकों पर फिर इंसान इजाजत ले, वरना आम तौर पर असूल वही होना चाहिए कि इज्तिमाई मफाद पर जाती मफाद को तरजीह दे दी जाए। अगर ऐसा मामला हो तो अल्लाह ताला बख्शने वाला और मेहरबान है। तुम रसूल के बुलाने को ऐसा न समझो जैसे तुमसे एक का दूसरे को बुलाना होता है। अब जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को किसी काम के लिए बुलाते थे तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि तुम अल्लाह के नबी के बुलाने को ऐसा न समझो जैसे आम आदमी को बुलाते हो कि चलो जी अच्छा हम अपने कामों से फारिग हो जाएंगे तो फिर आराम से चले जाएंगे। नहीं, बल्कि अल्लाह के रसूल अगर बुलाएं, नमाज भी पढ़ रहे हो तो तब भी अल्लाह के रसूल की बात सुनकर नमाज तोड़कर तुम आ जाओ, शायद कोई नया हुक्म ही आ गया हो। इसी तरह रसूल की दुआ आम लोगों की दुआ की तरह नहीं है। रसूल की दुआ तो अल्लाह के यहाँ कबूल होती है, लिहाजा अल्लाह के रसूल की खिदमत करो ताकि तुम्हें अल्लाह के रसूल की दुआ का मौका मिल जाए। इसी तरह अल्लाह के रसूल को पुकारना आम लोगों की तरह ना पुकारा जाए। आम लोगों को तो हम नाम लेकर पुकार लेते हैं, दूर से खड़े हो जाते हैं और कहते हैं हाँ भाई फलां मेरी बात सुन लो, ऊंची आवाज से बुला लेते हैं। अल्लाह के रसूल को पुकारना ऐसा नहीं है। अल्लाह के रसूल के करीब जाकर पुकारो, इंतहाई एहतराम के साथ, आपका नाम लेकर ना पुकारो, आपको या रसूलुल्लाह कहकर पुकारो, और फिर
نیچی آواز کے ساتھ, دھیمی آواز کے ساتھ, کیونکہ آپ کو پتا ہے اگر اللہ کے رسول کے سامنے اونچی آواز سے بولیں تو سارے ہی عمل ہی ضائع ہو جاتے ہیں. لہٰذا تم رسول کے کو بلانا ایسا نہ سمجھو جیسے عام لوگوں کو بلاتے ہو, اور جب اللہ کے رسول بلائے تو فوراً نماز توڑنی بھی پڑے تو وہ بھی توڑ کر آ جایا کرو. یقیناً اللہ ان لوگوں کو جانتا ہے جو تم میں سے چپکے سے کھسک جاتے ہیں. یہ کون سے لوگ تھے؟ منافق. جو ہی دیکھتے کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا چپکے سے کھسک جاتے. تو ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں کہ انہیں کوئی فتنہ نہ پہنچے یا کوئی انہیں دردناک عذاب نہ آ پہنچے. تو جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں, آپ کا حکم نہیں مانتے, تو انہیں اس بات سے اس سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ کا عذاب یا کوئی فتنہ انہیں آ نہ لے. سنو, اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمان میں ہے جو زمین میں ہے. وہ جانتا ہے تم جن حالات میں ہو, اور اس دن تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے تو وہ تمہیں تمہارے اعمال کی خبر دے گا, اور اللہ تعالیٰ تو ہر شے کو جانتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم سورہ فرقان شروع کر رہے ہیں. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. برکت والی ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل کیا تاکہ وہ جہان والوں کے لیے ڈرانے والا بن جائے. فرقان سے مراد قرآن مجید یا ایسے احکامات جو حق اور باطل میں فرق کر سکیں. وہ ذات جس کے لیے زمین اور آسمان کی بادشاہی ہے, اس نے نہ تو کسی کو بیٹا بنایا ہے اور نہ ہی اس کی حکومت میں کوئی اس کا شریک ہے. اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اس کا ٹھیک ٹھیک تقدیر لکھ دی, اس کے ٹھیک ٹھیک اندازہ کر دیا. مچھلی کو تیرنا سکھا دیا, بچے کو دودھ پینا سکھا دیا, اور انہوں نے اللہ کے سوا معبود بنا لیے جو کہ کچھ بھی پیدا نہیں کرتے اور وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں, اور وہ اپنے نفع اور نقصان کا بھی اختیار نہیں رکھتے, نہ موت کا اختیار رکھتے ہیں, نہ زندگی کا اختیار رکھتے ہیں, اور نہ ہی دوبارہ جی اٹھنے کا. اللہ تعالیٰ نے کسی کو معبود کو پرکھنے کے لیے اپنے آپ کے سامنے ایک معیار مہیا کر دیا ہے. سب سے پہلے خالق کی یہ صفت ہونی چاہیے کہ وہ خالق ہو, وہ خالق ہو. جبکہ ان لوگوں نے جن کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہے وہ نہ صرف یہ کہ خود خالق نہیں ہیں بلکہ خود اللہ ہی کی مخلوق ہیں. یہ سب سے بڑا ظلم ہے جو انسان اللہ کے ساتھ کرتا ہے کہ اللہ کی مخلوق کو اللہ کے برابر ٹھہرا دیتا ہے. اس کے علاوہ معبود ایسا ہونا چاہیے جو نفع اور نقصان کا مالک ہو, جو مخلوق اپنے آپ سے تکلیف کو دور نہ کر سکے, نہ اپنے آپ کو نفع پہنچا سکے تو وہ دوسروں کو کیا نفع اور نقصان پہنچائے گی. تو ایسی ہستی بھی کبھی معبود نہیں ہو سکتی. اس کے علاوہ جو ہستی زندگی اور موت کی مالک نہ ہو وہ ہستی بھی الہ نہیں ہو سکتی. اور ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا, یہ قرآن تو ایک جھوٹ ہے جسے اس نے گڑ لیا ہے, اور اس جھوٹ پر کچھ دوسرے لوگوں نے اس کی مدد کی ہے. تو یہ لوگ ظلم اور جھوٹ کے ساتھ آئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض یہ ہوتا تھا کہ آپ کو کوئی اجمی سکھا جاتا ہے یہ سارا کچھ اور آپ اسے پڑھ کے سنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو بات اصل میں یہ ہے کہ یہ صرف ایک جھوٹ ہے اور ظلم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی سکھانے پڑھانے والا ایسا تھا تو وہ قریشی سردار جو کہ مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے تھے, انہوں نے ایسا کیوں نہ کیا کہ عین وقت پر چھاپا مارتے, اور جس وقت وہ اجمی لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی حکمت کی باتیں بتا رہے ہوتے, عین اس وقت چھاپا مار کے اسے بھی گرفتار کر لیتے اور اللہ کے نبی کو بھی گرفتار کر لیتے. ٹھیک, اسی طرح ایک بات اور بھی ہے کہ اگر کسی کے پاس واقعی یہ علم حکمت کے موتی ہوتے تو اس کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ وہ خود دنیا میں نبوت کا دعویٰ نہ کرتا, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں سکھاتا کہ آپ اس کے ساتھ فائدہ اٹھا لیں اور وہ خود گمنام رہتے ہیں, وہ خود کیوں نہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. تو اصل اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دی, ان کے اس الزام کا یہ جواب دیا ہے کہ ان لوگوں نے بڑا ظلم کیا ہے اور بڑے جھوٹ کی بات گڑھ کر لائے ہیں. اور ان لوگوں نے کہا یہ قرآن تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جس کو اس نے لکھ لیا ہے اور یہ اس کو صبح اور شام پڑھ کر سنائی جاتی ہیں.
کہہ دیجئے اے نبی آپ فرما دیجئے اس تمام کو اس اللہ نے نازل کیا، اس ذات نے نازل کیا جو چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہے، جو آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور وہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ بات یہ ہے، یہ علم و حکمت کے موتی، یہ فرقان، حق و باطل کو واضح کرنے والے دلائل، یہ وہی میری طرف کس اللہ نے بھیجی ہے؟ اس اللہ نے جو زمین آسمان کا مالک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ تھے، اور آپ کا ان پڑھ ہونا بھی آپ کی ایک نبوت کی دلیل ہے۔ آپ نے نہ آپ لکھنا جانتے تھے، نہ پڑھنا جانتے تھے، اور آپ کے استاد کون تھے؟ اللہ رب العزت۔ تو اس علم کو یا اس وحی کو اس ذات نے نازل کیا جو زمین اور آسمان کی تمام پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہے، اور وہ بخشنے والا اور مہربان ہے کہ تمہاری ان ساری حرکتوں اور تمہاری ان ساری بہتانوں کو سنتا ہے، برداشت کرتا ہے، اور تمہیں فوراً سزا نہیں دے دیتا۔ وہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور وہ کہتے ہیں اس رسول کو کیا ہو گیا، یہ تو کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا بھی ہے، اس پر فرشتہ کیوں نہ اتارا گیا کہ وہ اس کے ساتھ ڈرانے والا ہوتا؟ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتا، وہ فرشتے اسے 4 چابک مارتے اور ساری دنیا کو لگ پتا جاتا کہ یہ اللہ کی طرف سے بھیجا گیا۔ یا اس کے طرف خزانہ کیوں نہ ڈالا گیا، یا اس کا باغ کیوں نہ تھا جس میں سے یہ کھا لیتا۔ آپ کو پتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں ہم نے کفار کے کتنے اعتراضات اکٹھے پڑے تھے، وہاں تو ہم نے یہ بھی پڑھا تھا یہ آسمان کا ایک ٹکڑا ہمارے اوپر کیوں نہیں گرا لاتا، یہ اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے کیوں نہیں حاضر کر دیتا، اس کا ایک سونے کا گھر کیوں نہیں ہے، یہ آسمان پہ کیوں نہیں چڑھ جاتا۔ تو بات یہ ہے کہ کفار تو اعتراض کرتے ہی رہتے تھے، اور ظالم لوگ کہتے ہیں کہ تم تو ایک جادو زدہ آدمی کی پیروی کر رہے ہو۔ اے نبی ذرا دیکھو تو یہ تمہارے لیے کیسی کیسی مثالیں گھڑتے ہیں، یہ خود بھی گمراہ ہو گئے ہیں اور یہ سیدھے راستے پر نہیں آ سکتے۔ برکت والی ہے وہ ذات، اگر وہ چاہے تو تیرے لیے ان تمام چیزوں سے بہتر بنا دے۔ کون سی چیزیں؟ یہی جو یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس کی طرف خزانہ کیوں نہیں ہے، اس کا باغ کیوں نہیں ہے، یہ اس کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ برکت والا ہے، اگر وہ چاہے تو تمہارے لیے سونے کا گھر بنا دے، تمہارے لیے باغات بنا دے، تمہارے لیے چشمے بنا دے۔ لیکن میں آپ کو سیدھی سچی بات بتاؤں، اللہ تعالیٰ کو ایسا زبردستی کا ایمان منظور نہیں ہے۔ اللہ کو کون سا ایمان چاہیے؟ جو انسان اپنی شعور کے ساتھ، جو انسان اپنی عقل کے ساتھ اور اپنے دل کے ساتھ اس کو قبول کرے۔ اللہ کو ایسا زبردستی کا ایمان نہیں چاہیے، یہ ایمان نہیں ہوتا۔ دیکھیے یہ بجلی ہمیں نقصان پہنچاتی ہے، ننگے تار پر ہم ہاتھ نہیں رکھتے، کیا خیال ہے یہ ایمان ہوتا ہے کہ ہم ننگے تار پہ ہاتھ رکھیں گے تو بجلی ہمیں جلا ڈالے گی؟ یہ ایمان نہیں ہے، یہ تو جبر، یہ تو قانون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے اس طرح کا ایمان نہیں مانگا کہ ہم معجزہ میں دکھاؤں اور تم ایمان لاؤ، نہیں۔ ایمان لائیے اپنے شعور کے ساتھ، اپنے دل کے ساتھ، اپنی عقل کے ساتھ۔ وہ برکت والی ہے وہ ذات، اگر وہ چاہے تو وہ تمہارے لیے ان تمام چیزوں سے بہتر بنا دے، باغات بنا دے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں، اور وہ تیرے لیے محل بنا دے۔ اصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے قیامت کو جھٹلایا ہے۔ اصل یہ جو تجھے نہیں مان رہے اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے یہ قیامت کو ماننا نہیں چاہتے۔ جب انسان قیامت کو مانتا ہے اسے اپنے نفس پہ پابندیاں لگانی پڑتی ہیں، اسے اپنے آپ کو روکنا پڑتا ہے بہت سی باتوں سے۔ یہ منمانیاں کرنا چاہتے ہیں، یہ نہیں چاہتے کہ ہم قیامت پر ایمان لائیں، اور ہم نے جو قیامت کو جھٹلاتا ہے اس کے لیے بھڑکتی ہوئی دوزخ تیار کر رکھی ہے۔ وہ دوزخ جب انہیں دور کی جگہ سے دیکھے گی تو وہ لوگ اس کے غصے اور اس کے چیخنے چنگاڑنے کو سنیں گے، اور جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو وہ تنگ جگہ پہ ہوں گے اور زنجیروں میں جکڑے ہوں گے۔ دوزخ اپنے شکار کو دیکھ کر مزید غضبناک ہو جائے گی، دوڑے گی، پھنکارے گی، چنگاڑے گی، بڑے بڑے شعلوں کی خوفناک آوازیں آئیں گی، اور اللہ تعالیٰ اس دن جہنم سے پوچھیں گے کیا تو بھر گئی؟ جہنم کہے گی نہیں، حل میں مزید، اگر ابھی مجھے اور بھی چاہیے۔ اور جب وہ دوزخ میں ڈالے جائیں گے تو انتہائی تنگ جگہ ہوگی، اور وہ زنجیروں سے جکڑے ہوئے اس میں ڈالے جائیں گے۔ وہ اس دن ہلاکت کو پکاریں گے، ہائے اللہ موت دے دے۔ یہ ہوگی ان کی پکار، اللہ آج ہم ہلاک ہو جائیں،
تو یہ اللہ جواب دیں گے تم آج ایک ہلاکت کو، ایک موت کو نہ پکارو، تم بہت سی موتوں کو پکارو، لیکن مسئلہ یہ ہے تمہاری پکار سنی نہ جائے گی۔ تمہارا عذاب ایسا ہے جو کہ ایک موت نہیں کئی موتوں کا تقاضا کرتا ہے، لیکن آج تمہارے لیے کوئی نجات نہیں ہے، یہ نجات آج ہے۔ میں آپ کو بار بار توجہ دلاتی ہوں، یہ موقع آج ہے نجات کا۔ آج اللہ کے سامنے عاجزی کر لیجئے، آج اللہ سے دوزخ سے پناہ مانگ لیجئے، آج جنت میں داخلے کی دعائیں کر لیجئے، ایسے عمل کر لیجئے جو کہ سیدھا آپ کو جنت کے راستے پر لے جائیں۔ وہ دن ایسی باتوں کا نہیں ہے، نہ تو اس دن دوبارہ دنیا میں واپسی ہے، نہ اس دن فدیہ لیا جائے گا، نہ اس دن کسی کی سفارش ہوگی، نہ اس دن کوئی کسی کی مدد کر سکے گا، نہ اس دن کوئی تجارت ہوگی۔ اس دن سے قبل آج کا دن ہے جس میں ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ تم آج کے دن موت کو نہ پکارو، تم ایک موت کو نہ پکارو، تم بہت سی موتوں کو پکارو۔ اے نبی فرما دیجئے کیا یہ دوزخ بہتر ہے یا ہمیشگی کی جنت جس کا متقین سے وعدہ کیا گیا ہے؟ بتائیے جی ذرا، آپ لوگ بتائیے، کیا یہ دوزخ بہتر ہے یا ہمیشگی کی جنت جس کا اللہ تعالیٰ نے متقیوں سے وعدہ کیا؟ ہر ایک کو نہیں ملے گی، کس کو ملے گی؟ متقین سے۔ اللہ نے متقین سے وعدہ کیا ہے، چوائس آپ کی اپنی۔ دیکھ لیجئے، ایک وہ دوزخ ہے جس کا ذکر ہم پڑھ رہے ہیں، اور ایک وہ ہمیشگی کی جنت ہے جس میں جانے کے لیے متقی ہونا لازم ہے۔ چوائس ہماری اپنی ہے۔ کیوں جی؟ کیا پھر اختیار کروں؟ کیا اختیار کروں؟ جنت۔ اللہ تعالی ہمیں جنت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سے ایسے کام کرا لے جو تیرے راستے پہ لے جاتے ہوں، ایسے کاموں سے ہمیں بچا لے جو تیری دوزخ کو لے جاتے ہوں۔ اے اللہ اعمال صالح کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ نمازی بنا دے، اللہ زکوٰۃ ادا کرنے والا بنا دے، اپنے راستے میں مال خرچ کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ تعالیٰ دین پہ قائم رہنے والا بنا دے۔ اللہ اپنے بچوں کو دین پڑھانے والا بنا دے۔ اے اللہ رب العزت اپنے اور اپنے نبی کے احکامات کی اطاعت کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ تعالی ہمیں اپنے بندے بنا لے۔ ہم دنیا کے بندے ہیں، اللہ رب العزت ہمیں اپنے بندے بنا لے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی دوزخ سے بچا لینا، ہمیں اپنی جنت میں داخل فرما دینا۔ اللہ ہمارے سینے اپنے دین کے لیے کھول دے، ہمارے سینے نیک اعمال کے لیے کھول دے، ہمارے سینوں سے حسد، بغض، کینہ، کدورت دور فرما دے۔ اے اللہ رب العزت جو سنتے ہیں انہیں سمجھنے کی توفیق دے، جو سمجھتے ہیں اس پہ عمل کی توفیق دے۔ اے اللہ اس قرآن کی محفل میں ہماری دعائیں سن لے۔ اے اللہ جب ہم یہاں سے اٹھیں تو ہمیں ایمان کی اور اعمال صالح کی دولت عطا فرما دے۔ ربنا اللہ ہمارے خاندوں کو نیک بنا دے، ہمارے بچوں کو نیک بنا دے، حلال روزیوں کی توفیق عطا فرما دے، ہماری ضرورتیں پریشانیاں دور فرما دے۔ اللہ ہم سب محتاج ہیں، تو غنی ہے، تو بے نیاز ہے۔ اللہ ہم سب محتاج، ہم سارے تیرے محتاج ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ایمان عطا فرما، عمل صالح عطا فرما، دنیا کی ضرورتیں عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ہاں کیا یہ دوزخ بہتر ہے یا کہ ہمیشہ کی جنت جس کا متقین سے وعدہ کیا گیا ہے؟ وہ ان کے لیے بدلہ ہوگا اور ٹکانہ ہوگا، ان کے لیے اس جنت میں وہ ہوگا جو وہ چاہیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تیرے رب کے ذمے یہ ایسا وعدہ ہے جو کہ پوچھا جائے گا، اور اللہ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک سے پوچھ سکتا ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے خود وعدہ کیا ہے کہ یہ ایسا وعدہ ہے جس کے بارے میں جس کا میں ذمہ دار ہوں۔ اللہ تعالیٰ خود اس وعدہ پورا کرنے کے ذمہ دار ہیں، اور اس دن اللہ تعالیٰ انہیں اکٹھا کرے گا، اور جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے جیسے نبی، صالحین، اولیاء یا جن اور فرشتے وغیرہ،
تو اللہ کہے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا وہ سیدھے راستے سے خود ہی گمراہ ہو گئے تھے؟ وہ کہیں گے اللہ تو پاک ہے، ہمارے لیے یہ لائق نہ تھا کہ ہم تیرے سوا دوست بنا لیتے، لیکن اللہ تعالیٰ تو نے ان کو اور ان کے باوجداد کو خوب زندگی کا سامان دیا یہاں تک کہ وہ تیری یاد کو بھول گئے۔ انسان عیش و آرام کی موجودگی میں اللہ کو بڑی جلدی بھول جاتا ہے، اور وہ ہلاک ہونے والی قوم تھے۔ تو جو تم کہتے ہو اس دن تمہارے معبود اسے جھٹلا دیں گے، تو تم عذاب کو نہ ٹال سکو گے اور تمہیں کہیں سے مدد بھی نہ مل سکے گی۔ جو تم میں سے ظلم کرے ہم اسے بڑے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ ظلم کسی چیز کو اس کے موقع محل کے علاوہ کسی اور جگہ رکھنا یہ عدل کی ضد ہے۔ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ نبی کو جھٹلانا، اللہ کی کتاب کو جھٹلانا، آخرت کے عذاب اور ثواب کا انکار کرنا سب ظلم ہی کی قسمیں ہیں۔ جو شخص ظلم کرے گا ہم اس کو تم میں سے ہم اس کو بہت بڑا عذاب چکھائیں گے۔ ہم تو عام طور پہ ظلم اسی کو ہی مراد لیتے ہیں جو ہم بندوں کے درمیان کرتے ہیں۔ سب سے بڑا ظلم انسان اللہ کے ساتھ کرتا ہے، جبکہ اللہ کو اس کا وہ حق نہیں دیتا کہ وہ اکیلا ہے اور وہ عبادت کے وہی لائق ہے، اس کے ساتھ دوسرے لوگوں کو شریک ٹھہرا دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ کی کتاب کو جھٹلانا، آخرت کے عذاب کو جھٹلانا اور اس کا انکار کرنا یہ تمام ظلم کی مختلف قسمیں ہیں۔ نبی کی اطاعت نہ کرنا، احادیث کا انکار کر دینا، یہ سب نبی سے ظلم کی مثالیں ہیں۔ انسان کو عام بندوں کے ساتھ جو ظلم ہے وہ بھی نہیں کرنے، اور یہ سب سے بڑا ظلم جو کہ انسان اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول اور اس کی کتابوں کے ساتھ کرتا ہے، ان سے بھی بچنا ہے۔ اور ہم نے آپ سے قبل جتنے بھی نبی بھیجے وہ کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے تھے، وہ انسان تھے، وہ نہ نور تھے، نہ وہ فرشتے تھے، نہ جن تھے، نہ سپر نیچرل تھے، میرے اور آپ جیسے انسان تھے۔ پہلے انبیاء بھی اور ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی انسان تھے، اور ہم نے ایک کو دوسرے کے لیے فتنہ بنا دیا ہے۔ کیا تم صبر کرو گے؟ حق اور باطل کی کشمکش برپا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ایک کو دیکھ رہا ہے کہ اس کا عمل کیسا ہے، اور ہم نے ایک کو دوسرے کے لیے آزمائش بنا دیا۔ کیا تم صبر کرو گے؟ اور تیرا رب تو سب کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان